بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریس مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام محمد احمد وٹو ہے۔ معزز ناظرین، جن ممبران نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، میں ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، اور جن ممبران نے ابھی ریسنٹلی چینل کو جوائن کیا ہے لیکن ابھی سبسکرائب نہیں کیا، تو ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں سے آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کرنٹ اپڈیٹ اور ایک سالڈ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ سارے ممبران ہیڈ آفس کا وزٹ نہیں کر سکتے، پالیسیز کو نہیں دیکھ پاتے، اور بہت ساری چیزیں جو ہڈن ہوتی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہر ممبر کو کہیں کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی فیصل آباد میں ہے، کوئی لکی مروت ہے، کوئی پشاور ہے، کوئی ثوابی ہے، مانسیرا ہے، تو وہ ٹریول کر کے سوسائٹی ہیڈ آفس نہیں آ سکتا، بھلے وہ نووا سٹی اسلام آباد ہو، وہ فیصل ٹاؤن کا جو زیڈ ایم آفس ہو، یا کوئی اور نیو سٹی فیز 2 کا جو ہیڈ آفس ہے۔ اسی طرح جتنی بھی سوسائٹیز کے ہیڈ آفس ہیں وہ ویکلی بیسس پہ وزٹ نہیں کر سکتے، تو یہ چینل بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرے گا وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہمارے پاس آئے گی۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی جو مارکیٹ کے اندر فائلیں لاس میں جا رہی ہیں یا مائنس میں جا رہی ہیں، اس کی مین ریزن کیا ہے، اس بارے میں۔ کیونکہ ایک بڑی ہائپ تھی جب یہ فیصل ٹاؤن کا پروجیکٹ آیا تھا، اس وقت بڑی ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی یا ہوئی تھی کہ جی یہ سالڈ پروجیکٹ ہے، این او سی ہے، ہوگا فلاں ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا وہ انشاءاللہ لازمی پروفٹ آئے گا، لیکن جیسے دوسرے پروجیکٹس لاس پہ جا رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں، ویسے ہی اس پروجیکٹ کو بھی کوئی خاطر خاص جو ہے نا وہ رسپانس اس طرح سے نہیں مل رہا مارکیٹ سے جو ملنا چاہیے تھا۔ اس کی 2 3 4 ریزنز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ون بائی ون شیئر کروں گا۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب چودھری صاحب نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک ویلاگ آیا تھا ان کا، یا ویڈیو آئی تھی ان کی طرف سے کہ جی جب میں یہ پروجیکٹ لانچ کروں گا تو این او سی ہوگی، جی آپ کو لوکیشن وزٹ کرواؤں گا، اور لانچنگ کے ساتھ وہاں پہ جناب مسجد کا افتتاح ہو جائے گا، اور لانچنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 15 سے 20 کمرشل ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں آ جائیں گے۔ تو جو بھی ممبر وہاں پہ ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ گھر بنائے گا، اس کے پاس وہ تمام فیسلٹیز ہوں گی جو کسی بھی رہائشی کے پاس ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے، جس چیز کے اوپر بیس کر کے لوگوں نے پرچیزنگ کی اور لوگوں نے جو ہے وہ پلاٹ خریدے کہ چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری صاحب وہ چیزیں کریں گے۔ لیکن اس وقت کرنٹ مارکیٹ میں، کرنٹ جب انہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے یا بکنگ سٹارٹ کی ہے، ابھی فائلیں بن رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا اس ٹائم کہ ہم جو ہے نا وہاں پہ سائٹ وزٹ کر کے اسی وقت جناب مین گیٹ کا افتتاح بھی ہوگا، مسجد کا افتتاح بھی ہوگا، کمرشل کا افتتاح بھی ہوگا، اور ساری چیزیں جو ہے نا مین بلیورڈ جو ہوگی وہ اسی وقت کنسٹرکشن میں آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ اس بیس کے اوپر جو ہے نا فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے وہ انشاءاللہ لازمی جو ہے نا وہ پروفٹ میں جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں پریکٹیکل کے اوپر۔ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میرے بھائیو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے تو اس کی ابھی جو لوکیشن ہے اس کی اوپر بھی جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا نظر نہیں آ رہی ہوتی ہوئی کہ بھئی یہاں پہ لوکیشن کی کٹائی ہو رہی ہو، وہاں پہ جناب مسجد کا افتتاح بھی ہو چکا ہو، کمرشل ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو گئی ہو۔ تو وہ ایک جو کہہ رہے ہیں کہ ورڈز جو سوسائٹی نے دیے تھے، جو مینجمنٹ نے دیے تھے یا چودھری صاحب نے دیے تھے، وہ ورڈز جو ہے وہ اس طرح سے ڈلیور نہیں ہو پائے۔ پہلی ریزن یہ ہے۔ نمبر 2 جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کا سینیریو ہے، مارکیٹ میں پینک سچویشن تھی پچھلے کچھ 2 3 مہینے سے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ٹھیک ہے، کچھ پوسٹنگز ہونی تھی، وہ ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ میں کوئی بھی فارن سے، اوورسیز یا یہاں پاکستانی مارکیٹ میں سے جن لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہر چیز جب مائنس میں جاری ہوتی ہے تو کوئی بھی ریسائکلنگ نہیں ہو پاتی۔ اگر کسی کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو وہ وہاں سے نکال نہیں پاتا، وہ نکال کے اس پروجیکٹ میں لگا نہیں پاتا، تو اس سے یہ ہے کہ سیل پرچیز رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ اس طرح سے چیز پروفٹ میں نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ نمبر 3 جو میرے مائنڈ میں ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں
جتنی لوگوں کے پاس اماؤنٹ تھی یا جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس سے زیادہ فائلز سیل کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ریکوائرمنٹ ہے جی 100 پلاٹس کی مارکیٹ کے اندر، وہاں پہ آپ 150 یا 170 پلاٹ سیل کریں گے یا 200 پلاٹ سیل کر دیں گے تو وہ مارکیٹ سیچوریٹڈ پوائنٹ پہ چلی جائے گی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی لوگ پرچیز کریں گے اس کے بعد ایز اے انویسٹر انہوں نے سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس فیصل ٹاؤن فیز 2 میں گھر بنانے والے 20 یا 30% لوگ ہوں گے جنہوں نے پلاٹ خریدے ہیں. 70% وہ لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا اور انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے پروفٹ کمانا تھا. اب پروفٹ کیا کمانا تھا؟ فائلز کا میں نے ریٹ پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 5 مرلے کی فائل جو ہے اس وقت مائنس میں چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جن لوگوں نے پیسے لگائے تھے وہ پیسے بھی مائنس میں جانے کی وجہ سے ان کو لاس ہو رہا ہے. تو یہ ایک فیکٹر بھی ہے. اس کے علاوہ نمبر 4 فیکٹر جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ تھلیہ انٹرچینج کے پاس لانچ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کے انٹرچینج کی یا اس کے فیوچر جو پلان ہے انٹرچینج کے حوالے سے، یا وہ ایکسیس جو ہے تھلیہ انٹرچینج تک ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا وہ کس طرح سے ہو پائے گی. تو جب تک کوئی رستہ پراپر کھلتا نہیں ہے یا رستے کی نیوز نہیں آتی تب تک جو ہے وہ یہ چیز جو ہے بڑی کیا نام ہے انسرٹن ہوگی مارکیٹ کے اندر کہ بھی یہ والا جو فیصل ٹون کا جو لوکیشن یہ ہے اور یہاں سے اس کو رستہ جائے گا. تو لوگوں کے مائنڈ میں ایک ٹرسٹ ہوگا کہ یار ہم یہاں پہ گھر بناتے تو ہماری یہ ایکسیس ہو سکتی ہے، ایزی ایکسیس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بڑھنی تھی. جو ایک پلان تھا سوسائٹی کا مینجمنٹ کا کہ بھی ہم یہ تھلی انٹرچینج کو ٹچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اسلام آباد پورا جو ہے وہ اس جگہ پہ پرچیز کرے گا. نو ڈاؤٹ اسلام آباد کے حوالے سے دیکھا جائے تو ریٹ جو ہے بڑے مناسب ہیں. 28 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے، لیکن وہ اسلام آباد کے لوگوں کو یہ فیل بھی ہو کہ یہ اسلام آباد کے اندر ہے اور ہم یہاں سے جو ہے اسلام آباد کو ٹریول کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس کنڈیشن میں وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مین کی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائلز اس وقت لاس پہ جا رہی ہیں. اور اس کے اندر میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے سوسائٹی نے چیزیں بیچ دی ہیں، تو اب ڈیفینیٹلی میرے خیال سے انہیں وہاں پہ جو ہے آن گراؤنڈ پریکٹیکلی وہ جو انہوں نے باتیں کی تھیں کہ بھی ہم یہ چیزیں افتتاح کے ٹائم پہ یا لانچنگ کے ٹائم پہ دیں گے وہ دینی چاہیے. اس کو وہاں پہ پریکٹیکل کام کرنا چاہیے اور اس پریکٹیکل کام کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ جی کام شروع ہو گیا ہے، کام شروع ہو گیا ہے اور اب جو ہے ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لوگ یہ سمجھیں گے تو اس سے جو ہوگا سوسائٹی کا مارکیٹ میں نام جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا، ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. تو لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوگا، لوگ ہولڈ کریں گے اپنی چیزیں کہ جی ہمیں تھوڑا عرصہ اور ہولڈ کرنی چاہیے. اس سے یہ کہ مارکیٹ میں سپلائی تھوڑی کم ہو جائے. یہ ساری بات ڈیمانڈ اور سپلائی کی ہوتی ہے. ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوگی، سپلائی تھوڑی کم ہوگی، تو مارکیٹ میں فائلز کی پروفٹ ریشو بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایک کی فیکٹر ہے. اس ویلاگ میں نے آپ کو ساری تفصیل سمجھا دی ہے. جن ممبرانز نے ابھی فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کریں، کیونکہ ہر ایک ممبر کے پاس جو ہے نا کریکٹ اور رائٹ ٹائم انفارمیشن پہنچنی چاہیے تاکہ ان کو اپنے ڈیسیژنز میں، فائنینشیل ڈیسیژنز کے اندر وہ بڑی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو. اس کی ایک اور ریزن بھی ہے، میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ بہت سارے ممبرز جو میرے ساتھ ان ٹچ ہیں واٹس ایپ کے اوپر کمنٹس میں بھی لکھتے رہتے ہیں کہ ہم ویلاگز دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اپڈیٹ آتی رہے. تو یہ ایک سورس ہوتا ہے جو انفارمیشن کا، سوسائٹی کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہے، مارکیٹ میں کیا سینیریو چل رہا ہے، اور انہیں اپنے فائنینشیل ڈیسیژنز کن کی فیکٹرز کی بیس پہ کرنے چاہیے. ہمارا کوئی اس لحاظ سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جی ہم آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ایسی انفارمیشن دے جو ہمارے پاس کریکٹ نہ ہو. سالڈ پراپر چیزوں کو دیکھ کے ہم انفارمیشن لے کے آتے ہیں. اس لیے آپ کے ساتھ ہمارا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ الحمدللہ ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.